شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سابز وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیک بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہیں تھا۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ جب ان کے فرزند پیدا ہوئے تو ان کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بڑے عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور اپنا بیٹا کہتے۔ جب آپ جوان ہوئے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے سوچا کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی قوم میں جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے۔ تب نبی اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمائی، جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام لمبے قد کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندان میں سے نہیں ہے، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غریب شخص ہے۔ بادشاہ کو صاحب مال ہونا چاہیے، یعنی نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں، یعنی علم و قوت کا ہونا سلطنت کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے جسیم اور توانا تھے۔ اس میں وراثت کو کچھ دخل نہیں، جسے چاہے غنی کر دے اور وسعت مال عطا فرما دے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے، تو اس کی کیا نشانی ہے؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندوز صندوق تھا، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے اقدس کی تصویریں ایک یاقوت سرخ میں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصاویر کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من و سلوہ جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے
اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور بے حرمتی کی، اور ان کی گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی بے حرمتی ان کی بربادی کا باعث ہے، اور انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقرر ہوئے اور جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ تابوت میں انبیاء کرام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو کا کون سا پارٹ زیادہ انٹرسٹنگ لگا۔